یوگوسلاویا جیسی طاقتور قوم کیسے چند ہی بلڈی ایئرز میں ٹکڑوں میں بٹ گئی اور دنیا کے نقشے سے غائب ہو گئی، اور کون سے خوفناک واقعات اس کے اچانک اور پرتشدد خاتمے کا باعث بنے۔ یوگوسلاویا کا ٹوٹنا 1980 میں جوزف بروز ٹیٹو کی وفات کے فوراً بعد شروع ہوا، وہ لیڈر جس نے کئی دہائیوں تک اس ڈائیورس نیشن کو ایک ساتھ جوڑ کے رکھا۔ ان کی وفات کے بعد بڑھتی ہوئی نسلی کشیدگی اور معاشی پریشانیوں نے ملک کے نازک اتحاد کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ 1991 میں سب سے پہلے آزادی کا اعلان کرنے والے سلووینیا اور کروشیا تھے۔ سلووینیا کی علیحدگی پرامن اور زیادہ تر پرسکون تھی، لیکن کروشیا کی علیحدگی 4 سالہ وحشیانہ جنگ کے بعد ہوئی تھی، جس میں شدید قسم کی لڑائیاں اور نسلی تشدد شامل تھا، جو کہ خاص طور پر کروٹس اور سربوں کے درمیان تھا۔ اس کے بعد 1992 میں بوسنیا اور ہرزیگوینیا نے ورلڈ وار 2 کے بعد سے یورپ کے سب سے خون ریز تنازعات کو جنم دیا تھا، جس میں بوسنیا کے کروٹس اور سربوں کے درمیان وسیع پیمانے پر ایتھنک کلینزنگ کی گئی۔ میسیڈونیا نے بھی اسی سال دوسروں کو درپیش تشدد سے بچتے ہوئے پرامن طریقے سے علیحدگی کا اعلان کیا، اور جو بچا تھا وہ سربیا اور مونٹی نیگرو نے ریپبلک آف یوگوسلاویا کو تشکیل دیا۔ یہ اتحاد 2006 تک جاری رہا، جب مونٹی نیگرو نے آزادی کے حق میں ووٹ دیا۔ آخرکار 2008 میں کوسوو نے برسوں کے تنازعات کے بعد سربیا سے علیحدگی کا اعلان کر دیا، اور اسے صرف ایک دہائی میں ہی بہت سے دوسرے لوگوں نے تسلیم کیا، جبکہ اب بھی ملک کے کچھ حصوں میں سربیا سے مقابلہ جاری ہے۔ اس طرح یوگوسلاویا 7 نئی قوموں میں بکھر گیا، اور ہر ایک اپنی اپنی جد و جہد اور شناخت کے جستجو سے تشکیل پایا۔